آگے کی آیت ہے قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ایک آیت میں نے پڑھی ابھی، ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں. قل أي شيء أكبر شهادة، اے نبی کہہ دو کہ کون سی چیز شہادت میں بڑی ہوئی ہے، یعنی سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے. قل اللہ، نبی اے نبی کہہ دو اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ شاہد، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور اے نبی کہہ دو کہ میرے پاس یہ قرآن بھیجا گیا ہے، وحی کیا گیا ہے، یہ قرآن بھیجا گیا ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں وَمَنْ بَلَغَ، اور یہ قرآن جس کو پہنچے اس کو ڈراؤں. کہ چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، ایمان نہ لانے کی صورت میں. ابھی تفسیر میں آگے کروں گا جو یہاں پہ ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اے لوگوں، اے مکے کے کافروں، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ یعنی تمہیں گواہی نہیں دینا ہے. قل لا اشہد، اے نبی تم کہہ دو میں اس چیز پر گواہی نہیں دیتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کی میں گواہی نہیں دیتا. قل انما هو الہ واحد، اے نبی کہہ دو کہ بس وہی یعنی اللہ، وہی الہ واحد ایک معبود ہے، وہی یعنی اللہ ایک معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور کہہ دو کہ واقعی میں بری ہوں، میں الگ ہوں ان چیزوں سے، اے کفار مکہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. یعنی میں شرک کرنے سے بالکل بری ہوں، مبرہ ہوں، الگ ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. آگے دیکھیے تفسیر. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپک اور عنوان بدلا نظر آ رہا ہے. پچھلی آیت میں جو بات تھی بالکل یہاں پہ مضمون بدل گیا، بات گواہی والی آ گئی. تفسیر میں جانے سے پہلے سن لیجئے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کہتے ہیں مفسر کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتا اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالو، مکہ کے کچھ لوگ بڑے بڑے کافر رہے ہوں گے جو اپنے زوم میں تھے، مالداری کی، ریاست کے، سرداری کے جو زوم میں تھے، آئے حضور کے پاس. فقالو، اور آ کر کے عرض کیا، ارینا من یشہد انک رسول اللہ فإنا لا نرى احدا یصدقک، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کوئی گواہ دکھائیے کہ جو گواہ آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہو. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کی صداقت، آپ کے سچ ہونے کی گواہی نہیں دے رہا ہے. اور یہی نہیں، سن لیجیے آپ، ہم نے وَلَقَدْ سَأَلْنَا عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے یہود و نصارہ سے بھی آپ کی متعلق پوچھا کہ یہ جو دعوے رسالت و نبوت کر رہے ہیں کیا معاملہ ہے، آپ لوگ اہل کتاب کو بتلاؤ. فَزَعَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عِندَهُمْ ذِكْرٌ، تو ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے ہم لوگوں سے کہا، بتلایا ہمیں کہ ایسا کچھ ہمارے یہاں ہماری کتابوں میں نہیں ہے. سراسر جھوٹ ہے. قرآن بیان کرے گا، آگے آئے گی، چھپا لے گئے. یہود و نصارہ سے اگر پوچھا بھی مکہ کے کافروں نے تو یہود و نصارہ چھپا لے گئے. رسول اللہ کی صفات تورات و انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا تھا سب گھوٹ گئے. اچھا، یہ ہو گیا شان نزول. تو یہ واقعہ ہوا. جب یہ واقعہ ہوا
अल्लाह ने फरमाया, आयत नाजिल हो गई, कहते हैं फ़अंज़लल्लाहु तआला कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा। आयत करीमा नाजिल हो गई कि ऐ नबी, इनसे पूछो कि सबसे बड़ी गवाही किस चीज की है। तुमको गवाह चाहिए ना, सुनो ए काफिरों, मक्का के मुनकिरों, गवाह, अरे मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। क्या मतलब? अल्लाह मेरी रिसालत, मेरी नबुव्वत की गवाही दे रहा है, अल्लाह ही ने भेजा है वही गवाही दे रहा है, और मेरी सदाकत की गवाही दे रहा है, मेरे पैगाम के बरफ होने की गवाही दे रहा है। और तुम्हारी क्या गवाही दे रहा है कि तुम अहले बातिल हो, तुम अहले बातिल हो, तुम्हारा कौल बुतलान पर मबनी है, तुम हक पर नहीं, हक पर मैं हूं। दोनों गवाही हो रही है अल्लाह की जानिब से। तो अब तुमको अल्लाह से बड़ा गवाह कौन चाहिए? ये है। तो कहते हैं आयत है कि इनसे पूछो कि अल्लाह के कौन सी चीज सबसे बड़ी गवाही हो सकती है, गवाही में सबसे बड़ी चीज कौन हो सकती है। फ़इन अजाबू, अगर ये जवाब दे दो ठीक, वरना इनसे कह दो कि अल्लाह गवाह है मेरे और तुम्हारे दरमियान। ये हो गया। वउहिया इलैया हाज़ल कुरान, और आगे कुरान कहता है वउहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिह, ये कुरान मेरी तरफ उतारा गया है, भेजा गया है, वही किया गया है ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुम्हें अहले मक्का, ऐ मक्के के काफिरों, मक्के के मुनकिरों, ना मानने वालों, ईमान ना लाने वालों, तुम्हें मैं डराऊं। लिउख़व्विफ़कुम बिही या अहल मक्का तफसीर हो गई, अब मैंने तर्जुमा पहले ही कर दिया। और किसको डराऊं? वमन बलग, और उसको डराऊं जिसको ये कुरान पहुंचे। ये कुरान कयामत तक बरकरार रहेगा। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हमारे जमाने में नबी नहीं आए। भाई नबी को गुजरे हुए 1400 साल हो गया, तो इतने जमाने में जब रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए, तो उस वक्त से लेकर आज तक क़यामत तक और कोई नबी तो आएगा नहीं। आप नबी आखिरुज़्ज़मा है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि नबी हमारे दौर में नहीं आए, हम कैसे ईमान लाएं, कैसे पहचाने। ये कुरान जिस इंसान को पहुंचेगा, ये नबी की नियाबत कर रहा है, ये रसूलुल्लाह का नायब। अब अगर इसको पढ़ करके कोई ईमान नहीं लाए तो समझा जाएगा कि दलील पूरी हो चुकी, हुज्जत कायम हो चुकी, अब ईमान नहीं ला रहा है तो वाकई वो काफिर और मुशरिक है। अब तफसील इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल